ویلکم بیک. اور ہمیں جب بھی موقع ملتا ہے ہم خواتین کے رائٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ایک مضبوط فیملی سسٹم کے حوالے سے بھی بات کرتے رہتے ہیں بیکاز آئی بلیو ان اٹ. اور میرے خیال میں ہر رہائشی جو پاکستان کا ہے اور ہر شخص جو دنیا بھر میں ہے جب کوئی فیملی شروع کرتا ہے یا شادی کرتا ہے تو ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم ایک فیملی کو لے کر چلیں گے اور ہماری تا حیات یہی سیٹلمنٹ رہے گی. لیکن خدا نخواستہ بیچ میں ایسے معاملات بھی آ جاتے ہیں کہ یہ گاڑی صحیح چل نہیں پاتی اور سیپریشن ہو جاتی ہے. اور سیپریشن میں جو سب سے بڑا ایک فلا ہے یا پریشانی ہے گو کہ دونوں لوگوں کو اپنی اپنی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے, لیکن اس میں جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کی اولاد کا ہو رہا ہوتا ہے. اب اس اولاد کے نقصان کے ساتھ ساتھ اس اولاد کو بہت سی چیزیں جج کرنی پڑتی ہیں کہ میں کس کے ساتھ رہوں گا, مجھے کون رکھے گا اور کون مجھے کتنا ٹائم دے گا. وہ تو بچہ ہے, وہ تو دونوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, وہ تو دونوں کو دیکھنا چاہتا ہے, اسے تو دونوں سے محبت ہے. لیکن ہماری اپنی ایگو, ہمارے اپنے مسائل, ہمارے اپنے پرابلمس, اس میں بڑا سب کچھ ہے. ہم خواتین کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں, ہم نے پہلے بھی فادرز کے حوالے سے بات کی تھی اور آج ہم دوبارہ اس چیز کو اور کھل کے آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. وائس آف فادرز کے نام سے ایک فورم ہے جو فادرز اپنے بچوں سے مل نہیں پاتے لیکن یا صرف کورٹ کی ویسینٹی میں مل پاتے ہیں. ان پہ کیا گزرتی ہے ہمارے معاشرے میں. بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ مردوں کو کیا فرق پڑتا ہے, مرد نے تو آج دوسری شادی کر لینی ہے, کل تیسری شادی کر لینی ہے. کیا یہ ایسا ہی ہے یا اس میں کچھ تبدیلی ہے یا ہماری یہ صرف سوچ ہے؟ اس کے حوالے سے ہم اوور آل بات کریں گے. گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ اظہار حیدر زیدی صاحب موجود ہیں, السلام علیکم. ہمارے ساتھ عمران الوی صاحب موجود ہیں, السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ ریحان ابراہیم اپنی والدہ فرح دیبا کے ساتھ موجود ہیں, السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ ہی سے شروع کرتے ہیں کیونکہ والدہ ساتھ میں ہیں تو میں ان کا بھی موقف چاہتی ہوں کیونکہ سسرال والوں کو دونوں طرف سے ہی بڑی ساری باتیں ان کو بھی سننی پڑتی ہیں, بڑا سب کچھ ان کا بھی. اور کہتے ہیں نا کہ اپنی اولاد سے زیادہ تو اس کی جو اولاد ہوتی ہے اس سے محبت ہوتی ہے, پھر ان سے دوری اور یہ سارے چیلنج اور اسٹرگل. سو اس کے حوالے سے ہم آپ سے بھی بات کریں گے. پہلے آپ کیوں یہ سیپریشن ہوئی, کیا ہوا؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس. بیسکلی ہمارے یہاں پر جو آواز ریز کر رہے ہیں وائس آف فادر کے نام سے جو ایک فورم ہم لوگ موجود ہیں, فادرس کی آواز کو یہاں پر جو ہے وہ ڈپرائیو کر دیا گیا ہے. سوسائٹی کے اندر سیپریشن اور خلا کا ریٹ آپ کو معلوم ہے طلاق کا بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, لیکن اس کے اندر جو اصل سروائیو کر رہے ہیں میرے خیال سے ہمارے جو اپنا پلیٹ فارم ہے جس کی بیسس پر ہم لوگ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک فادر اور بچے یہ دونوں بہت زیادہ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. کورٹ سے کسٹڈی ماں کے ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے, لیکن وہ جو ٹراماز اور انزائٹی سے فادر گزر رہے ہوتے ہیں اس پر کنسیڈریشن کی جو ہے وہ معاشرے میں ہمارے نظام میں بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک بچہ اپنے باپ کے بغیر جو ہے وہ عمر گزار رہا ہے اپنی, وہ بچپن میں اگر علیحدہ ہو گیا تھا, ماں کے پاس آ گیا تھا, اور ایٹ دا ٹائم آف دا میچورٹی انٹل وہ اپنی مدر کے پاس رہتا ہے. مین وائل یہ جو ڈیوریشن پورا گزرتا ہے اس کے اندر وہ اپنے باپ سے بالکل علیحدہ طور پر ہوتا ہے. اور اگر فادر اپروچز کرتا ہے اس کو ایک لیگل پوائنٹ آف ویو پہ جا کر ملنے کے لیے صرف اور صرف اس کو جو ہے وہ کورٹ پریمیسز کے اندر ملاقات الاؤ ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں معاشرہ ایسا ہے کہ ایک بچہ چھوٹا سا, ایک لڑکی ذات, میری اپنی 2 بیٹیاں ہیں, اگر وہ کورٹ کی پریمیسز میں آ رہی ہیں ملاقات کرنے کے لیے, کورٹ کا ماحول آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیسا ہے. اب بچے وہاں پر آ کر بیٹھے ہیں, ان کی نظروں کے سامنے ہر اچھا اور برا انسان وہاں پر سے گزر رہا ہے. کیا امپیکٹ بچوں کے مائنڈ سیٹ پر پڑتا ہے, اور وہ ایزی بھی نہیں ہوتے ملنے ملانے میں, بھی نہیں ہے وہاں بیٹھنے کے لیے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جو میٹنگ روم ہوتا ہے وہ اوپن نہیں ہوتا, ہمیں پھر باہر بیٹھنا پڑتا ہے. بچے بھی کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے اس تو اف یو ڈونٹ مائنڈ سیپریشن ہوئی کس بات پہ تھی؟ 1 پوائنٹ اونلی کی کوئی بیسس نہیں تھی. بیسکلی میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ وومن کو جو رائٹس مل چکے ہیں اس کا وہ لوگ مس یوز بھی کرتی ہیں. ٹھیک ہے, خلا بالکل جائز ہے معاشرے میں, لیکن جو میری سیپریشن ہوئی تھی جب جج صاحب نے خلا کے دوران پری ٹرائل میں پوچھا گیا کہ آپ کی بیسس کیا ہے, ریزن کیا ہے خلا کا, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے بس اتنا کہا کہ میں رہنا نہیں چاہتی. ان کے پاس کوئی ریزن پرووائڈ انہوں نے نہیں کرا. آپ کو تو بتایا ہوگا؟ نہیں, مجھے بھی نہیں بتایا. انہوں نے بس یہ بولا کہ وہ رہنا نہیں چاہتی ہیں. ایٹ دا ٹائم جب شادی ہوئی تھی ان کی تو آپ کا خود کوئی ویگ ازمپشن ہوگی کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, تو سمجھ تو آپ کو آ گئی ہوگی کہ کیا ہے. بالکل, جب ہماری شادی ہوئی تھی اس کے بعد ہی مجھے معلوم پڑا تھا کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں تھی میرے سے شادی کرنے میں مجھ سے, اور وہی فیملی ٹرمز کے ہاں ہمارا آپس میں ملنا جلنا تھا دونوں فیملیز کا, تو اس کی بیسس پر ان کے پیرنٹس نے ان کو بولا اور انہوں نے شادی کر لی. 17 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی اس ٹائم پر, اینڈ آئی واز 19 when I get married. تو اب جب ایج بڑی ہوئی, 2 بچے پیدا ہو گئے, when she get mature, تو انہوں نے پھر یہ ڈیسیجن جو ہے وہ لے لیا کہ مجھے جو ہے وہ اب نہیں رہنا ان کے ساتھ. انہوں نے اسٹیپ فارورڈ لیا کہ مجھے جو ہے اپنا اسٹینڈ لینا ہے, میں نہیں رہنا چاہتی. کیوں وہ انیشیل ڈیز سے ہی کہہ رہی تھی کہ مجھے پسند نہیں ہے آپ کے ساتھ رہنا, میری اپنی مرضی سے شادی نہیں ہے. تو یہ تو پھر پیرنٹس کا بھی قصور ہے کہ وہ زبردستی کر کے یا بچوں پر امپلیمنٹ کر دیتے کہ نہیں آپ نے یہاں پر شادی کرنی ہے. آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گی؟ بینگ ان کی والدہ ہیں آپ, اور آپ نے یہ پورا سلسلہ ظاہر دیکھا ہوگا اور آپ کے لیے بھی ایک شوق ہوگا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میں یہی کہنا چاہوں گی کہ حق دونوں کے ہیں، چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو. تو میں اس بات کو نہیں اچھا سمجھتی کہ کورٹ میں جا کے نہ ملیں، اور وہ صرف باپ جا کے مل سکتے ہیں اور باقی گھر والے جو ہیں وہ آپ لوگوں سے یعنی نہیں ملاقات ہوتی. اب ظاہری بات ہے کوئی ایونٹ ہوتا ہے گھر میں، یا جیسے عید بقرعید کے تہوار جو آتے ہیں تو اس میں جو ہے بچے اپنے ددیال والوں سے دور ہوتے ہیں. تو اس طرح کے چاہتی ہوں میں کہ ہونا چاہیے نظام کے بچے جو ہیں باپ کے پاس بھی آئیں. بچیاں برتھ ڈے کتنی وغیرہ بڑی تھی جب سیپریشن ہوئی تھی؟ وہ بچیاں بڑی والی 5 سال کی تھیں اور چھوٹی والی 2 سال کی ہونے والی تھی. تو وہ تو اب بڑی ہو گئی ہیں. بڑی ہو گئی ہیں ظاہری بات ہے، اور ہم لوگ بھی سب ان کے ساتھ بہت اٹیچ ہیں، اور وہ بھی تو پہلے تو بہت روتی تھیں، لیکن ظاہری بات ہے اب وقت کے ساتھ بڑی ہو رہی ہیں تو ایک وقت آئے گا وہ ددیال کے رشتہ داروں کو بھول چکی ہوں گی، کیونکہ وہ ایج ایسی تھی. تو آپ نے کبھی اپنی سابقہ بہو سے اس بارے میں بات کی کہ میں ملنا چاہتی ہوں یا ہمارے گھر چھوڑ دو؟ کوشش بہت کی تھی لیکن کچھ بھی حل نہیں نکلتا. آپ سے کیسا تعلق تھا ان کا؟ میرے ساتھ تو خیر بہت اچھا تھا، مجھے تو آج بھی یقین نہیں آتا. آپ کو بھی کبھی کچھ نہیں بتایا کہ کیا وجہ ہے؟ نہیں، بلکہ ہم لوگ بہت فرینکلی بات چیت کرتے رہتے تھے، ہر ٹاپک پر ہوتی تھی ہماری بات چیت، لیکن ریزن کیا تھا مجھے بالکل نہیں معلوم. اچھا، فیملی کے لیے یا بیٹے کی ماں کے لیے یہ کتنا ٹرامیٹک ہے، اور آپ کس چیز سے گزری ہیں؟ اگر سب چھوڑ دیں، آپ کے بیٹے کو تکلیف ہوئی، بہو کو ہوئی، بچے یہ وہ، آپ کا اپنا آپ نے کیا فیل کیا اس پورے پروسیجر میں؟ ظاہری بات ہے وہ تو میں نہیں بتا سکتی، جو میرے ہر ایک کے اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں، لیکن بہت سچی بات ہے میں نہیں، میرا پورا گھر بہت متاثر ہوا ہے. میرے اور پوتا پوتی بھی ہیں الحمدللہ، میری بڑی بہو بیٹے بھی میرے ساتھ رہتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھی ہمارے ایک آپس میں ذہنیہ مانگی ہے. تو سمجھے ان کی بڑی والی بیٹی اور میری دوسری پوتی برابر کے ہیں، وہ بہت، آپ یقین مانیں کچھ ٹائم تک اس بچی نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اور وہ رات کو سوتے سوتے سے اٹھ کر اپنے کمرے سے جا کر ہے نا وہاں دروازے پہ کھڑے ہو کے ان لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹاتی تھی کہ جی مجھے مشا نام ہے ان کی بیٹی کا، بڑی والی کا، تو مجھے مشا کے پاس جانا ہے. اس کو بہت مشکل سے اس کو سمجھایا گیا. تو اب آپ سمجھ لیجئے پھر ظاہر ہے ایک فیملی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. بہت مشکل سے ہم لوگوں نے نا اپنے آپ کو سیٹ کیا. اور میں ابھی بھی یہی چاہوں گی، میں آپ کو دیکھ رہی ہوں تو ابھی بھی یہی چاہوں گی میں کہ بچے جو ٹھیک ہے ماں کا حق ہے ان کے پاس رہے، لیکن ددیال میں بھی آنا چاہیے. کبھی کبھی آئیں، ویکینڈ پہ آئیں، ویکینڈ پر آ جائیں. جیسے کوئی ان کی برتھ ڈے ہے یا باپ کی برتھ ڈے آ رہی ہے تو اس پر ضرور ملیں، کیونکہ اور کورٹ میں جا کے ایسا تو اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ باپ کہیں لے کے چلے جائیں گے یا کوئی ایشو ہو جائے گا تو پھر کیوں نہیں کرتے. جی آپ سے بھی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا واقعات، کیا معاملات رہے؟ ایکچولی میری جو ساس تھیں وہ یہ چاہتی تھی کہ ان کے گھر میں رہوں، تو گھر داماد بن کے. تو میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ انہوں نے سب شادی کے بعد کہا تھا. انہوں نے کہا تھا وہ کیونکہ رینٹ پہ رہتی تھی، آدھے کرایہ آپ ہمارا دیں اور آدھے ایکسپینڈیچر دیں اور اس طرح رہیں. تو میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے اپنا گھر میرے فادر کا تھا، میں نے ان کی وجہ سے الگ سے رینٹ پر گھر لیا تھا. تو انہوں نے کہا یہاں پہ تو آپ رینٹ ہیں. میں نے کہا نہیں، میرا علاقہ ہے، میرا گھر ہے، پچھلی گلی میں رہتا ہوں، لہٰذا یہ ہے کہ میں اس گھر داماد نہیں رہوں گا. تو بس پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ اپنے والدہ، ان کی چڑھاتی پڑھاتی بہت تھیں، انہوں نے پھر وہ جو ہے وہ کافی اچھا، یہ اکثر میں نے سنا ہے کہ والدہ کے ساتھ ظاہر ہے بیٹیوں کے تعلقات بھی ہوتے ہیں، چڑھاتی پڑھاتی بھی ہوئی ہیں، تو میاں کیوں نہیں چڑھا پڑھا لیتے؟ میاں کے پاس بھی تو وہ کنجی ہوتی ہے نا کہ ایک تعریف صبح کر کے نکلیں گے تو سارا دن بیگم اسی موڈ میں رہتی ہے کہ آج میرے میاں نے تعریف کی ہے. میاں کیوں نہیں کر لیتے؟ ہاں، لیکن بس وہ پھر انہوں نے خود ہی، میری وائف نے اپنی والدہ سے ملاقات چھوڑ دی تھی. اچھا، چھوڑ دی تھی، صحیح. پھر وہ اس کے بعد پھر ہمارا بیٹا ہوا، پہلے بیٹی ہوئی، پھر اس کے بعد میں بیٹا ہوا. تو وہ جب بیٹا ہوا وہ فون پہ رابطہ تھا ان کا، میرے پاس ہی فون آتا تھا، میں ان سے بات کراتا تھا. اور پھر وہ جو ہے جب بیٹا ہوا اس کے بعد بھی انہوں نے بتایا، پھر انہوں نے مجھ سے ملاقات کی، پھر انہوں نے جتنے پچھلی باتیں تھیں اس کے اوپر انہوں نے معذرت کی. میں نے کہا ٹھیک ہے، آنا جانا شروع کرتے ہیں. پھر آنا جانا شروع ہو گیا. پھر میں کوئی ہمارے اندر درمیان کوئی اختلاف. تو کس بات پہ آپ کی علیحدگی ہوئی؟ میں تو گیا ہوا تھا، ایکچولی آئی ایم ٹیچر. اچھا. تو میں گیا ہوا تھا اپنی ڈیوٹی پہ،
تو پیچھے آئیں اور آ کے وہ لے کے چلی گئی. نہیں تو پیچھے کوئی بات بھی ہوئی ہوگی نا. ایک فورم ہے جس پہ میں نے اکثر اس طرح کے کیسز دیکھے ہیں اور اس میں تصویر کا, ابھی تو ہم اس طرح بیٹھ کے بہت اچھے ماحول میں بات کر رہے ہیں, آپ سے بھی عمران صاحب میں اس کا جواب چاہتی ہوں. ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی ہم میاں کو فون کرتے تھے نا, وہ کہتے تھے آپ کون, کیوں بات کریں گے ہم آپ سے, نہیں دوں گا میں کھولا, نہیں کروں گا میں بات, نہیں یہ کروں گا. سو یہ والی جو ہوتی ہیں نا ایموشنز, پہلے یہ والے ہوتے ہیں. پھر وہ کہتی ہے اب تو میں اس کو بدلا لوں گی اور منہ بھی نہیں دیکھنے دوں گی بچوں کا. یہ بھی مسئلہ ہے, ایک آدمی کا وہ رخ بھی ہوتا ہے اس وقت جو وہ کہتا ہے میں تو نہیں دوں گا, جاؤ تم نے لینی ہے لے لو کھلا, میں تو طلاق نہیں دوں گا. اس وقت بیٹھ کے کیوں نہیں آرام سے بات کر لیتے کہ اچھا علیحدگی کر لیتے ہیں, تم اس طرح کر لینا, میں اس طرح کر لوں گا. ان کی والدہ ان کو لے گئی تھی, میں نے انہیں کانٹیکٹ کیا تو میری وائف کا تو فون بند تھا, تو میرے سالے سے بات ہوئی, انہوں نے کہا ہم تو خلا چاہتے ہیں. میں نے کہا تو خلا, تو وجہ نہیں بتائی تھی بیگم نے؟ تو بتایا نہیں, ان سے تو بات ہی نہیں ہوئی میری. اور میں نے پھر ان کو کہا کہ وجہ تو بتائیں. کہنا ہے کہ وجہ کوئی نہیں, آپ ہماری جو بہن ہے اس سے ملاقات نہیں ہوتی تھی 2 سال تک, تو اس وجہ سے اب ہم جو ہے نا اب آپ کو نہیں ملنے دیں گے. بہت ہی کوئی مطلب, میں نے کہا بڑی عقل مندی والی آپ بات کر رہے ہیں, بہت سب معصوم لوگ مل کے بیٹھ گئے, سب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلیں, پھر یہ ہے کہ مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. لیکن کچھ نہیں, لیکن انہوں نے کہا ہمیں اچھا, پھر کورٹ میں بھی انہوں نے یہی کہا. تو پھر انہوں نے کورٹ میں خلا کے لیے دعویٰ بھی نہیں کیا, بلکہ انہوں نے مولانا صاحب سے لکھوا کے رکھ لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اٹس اوکے ایز یو وش. ان کے خیال میں ختم ہو گئی شادی, ختم ہو گئی. پھر ہم نے جو ہے نا, میں نے کسٹڈی کے لیے کورٹ میں کیس کیا. تو کسٹڈی جو ہے کسٹڈی کے لیے کہ مجھے بچے دے دیے. نہیں, ابھی بچے ان کے پاس ہیں, بچے ان کے پاس. ٹھیک ہے. عمران صاحب جی, آپ کی سٹوری بھی جو اس سے ریلیٹڈ ہے, اور میرے سوال کو بھی آپ بیچ میں کہیں ایڈریس کر دیجیے گا کہ آدمی بھی تو وہ اسپیس چھوڑتے ہیں نا, اس وقت ٹیکن فار گرانٹڈ لیتے ہیں, پھر عورت ہے اس کا دماغ گھوم جاتا ہے, پھر وہ کہتی ہے اب میں اس میں تھوڑا سا مؤدبانہ طور پہ ڈس ایگری کروں گا. جیسے آپ نے کہا کہ ہم کیوں نہیں ان کو اٹینشن دے پاتے, یا کیوں نہیں ہم ان کو یہ ریئلائز کروا پاتے کہ وی لو یو, یہ غلط ہے. جیسے سب کے لیے نہیں ہوگا, آپ کے کیس میں ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اسٹیٹیکل ڈیٹا بھی نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ کہاں پہ کس قسم کی سیمپلنگ ہے. جیسے ان سب کو عدالت سے ڈیزولیشن آف میرج ہوئی ہے, انفیکٹ خلا بھی نہیں ہوئی. خلا جو ہے مرد الاؤ کرتا ہے, یہ عدالت نے میرج ختم کر دیا, یعنی کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, جو کہ علماء کرام کے حساب سے غیر شرعی. ہم وہ تو خیر اس بحث میں نہیں جا رہے ہیں, ہم یہ فیملی کورٹس کا قیام اس لیے ہوا ہے کہ 90 ڈیز میں فیصلہ ہو جائے. ہم تو یہاں پہ ایک ڈائلاگ چاہ رہے ہیں کہ سوسائٹی کو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز پتہ چلے. میرے کیس کے اندر بیسکلی انہوں نے مجھ سے طلاق مانگی, میں نے ان کے آگے بہت رویا پیٹا بھی, لیکن میں نے ان کو طلاق احسن دی ان کی خواہش پہ, اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں چاہیے تھی. تو اس ریزن کیا تھا پھر پہلے طلاق لینے کا؟ ان کی پہلی طلاق لینے کا بیسکلی جو ریزن تھا, جو واٹ آئی فیل اینڈ واٹ آئی آبزرو, پوسٹ پارٹم ڈپریشن تھا ڈیورنگ پریگننسی. ان کو کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں تھیں جو کہ مجھے بہت ہرٹ کری. وہ مسلسل الٹرا ساؤنڈ کرا رہی تھی کہ بیٹا ہو سکتا ہے, بیٹا ہو سکتا ہے, لیکن میں کہہ رہا تھا کیوں بیٹا چاہیے, ماشاءاللہ سے بیٹی بھی صحیح ہے. اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ دنیا کے سامنے وہ کہتی ہیں کہ اس کو تو بیٹا چاہیے تھا, اس کو تو بیٹی چاہیے نہیں تھی. تو مجھے جو چیزیں ہرٹ کر رہی تھیں وہ یہ ہرٹ کر رہی تھی کہ یہ جو نیریٹو کی پاور ہے فیمیل کے پاس کیوں ہے, وہ کمرے کے اندر کیا ہوا وہ باہر نکل کے بتاتی ہے, مطلب وہ طے کرتی ہے مرد کا کریکٹر. اس طرح کی چیزیں ہوئی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ میں انفیکٹ جب شادی ہو کے وہ آئیں تو میں نے اپنے کچھ پودے وغیرہ لگائے, اس میں سے گلاب لگائے تھے, اور روز میں توڑ کے ان کے سرانے رکھتا بھی تھا. انفیکٹ آئی ڈیڈ مائی لیول بیسٹ. جیسے کہ 3 مہینے کی پیڈ لیوز ہوتی ہیں, آئی میک شیور کہ 7 مہینے کی ان کی پیڈ لیو ہو. رات 4 بجے جب انہوں نے کسی سی سیکشن میں کسی بچے کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا قطر ہاسپٹل میں, 4 بجے میں اورنگی ٹاؤن گیا ہوں, جہاں کہ میں 2 سال ہوئے تھے امریکہ ایسے آئے ہوئے, مجھے پتہ بھی نہیں تھا. تو آئی ڈیڈ مائی لیول بیسٹ. میں سندھ سیکریٹریٹ میں دھکے کھاتا رہا. خیر میں یہاں پہ یہ جتانے نہیں چاہ رہا, اٹس کمپلیٹلی فائن, بٹ دا پوائنٹ از کہ ہماری سیپریشن کیوں ہوئی. میرا خیال ہے چلیں آپ کی تو پھر یہ ہے کہ سیپریشن کے بعد بھی انہوں نے اس بات پہ کہا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ سیپریشن ہو, تو پھر آپ کے بچوں کا ملنا ایزی ہے, ہو گیا ہے آپ کے لیے؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. انفیکٹ میں نے ان کو طلاق احسن دی. طلاق احسن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک طلاق دیتے ہیں اور ان کو آپ کہتے ہیں کہ پلیز آپ ریکنسیلیٹ کریں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ میں نے جذبات میں آ کے نہیں دی. ایون میں نے اس کو بچی کو اسکول میں داخلہ کرایا داؤد پبلک اسکول کے اندر, اور پھر میں نے کہا کیونکہ اگر طلاق ہو گئی تو ہم دونوں ساتھ نہیں جا سکیں گے, ہیپی کپل شو نہیں کر سکیں گے بچی کے داخلے کے لیے جو ان اسکولوں میں ضرورت ہے. اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے. تو میں نے پھر اس کے بعد اناؤنس کی, اور وہ میں نے فوراً ان کو نوٹس بھی بھیج دیا, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے.
پھر وہ کہتی ہیں میں تمہیں بتاؤں گی. انہوں نے اپنے وکیل سے نوٹس بھیجا تم اپنی ماں کو چھوڑو, XYZ جو بھی ان کی کنڈیشنز تھی. میں نے اس وقت بھی کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی ماں کو چھوڑتا ہوں, تم بھی اپنی ماں کو چھوڑ دو. تو سم ہاؤ وہ اس چیز پہ ایگری نہیں ہوئی, اور اس کے بعد ہم وہ مطلب وہ امپلیمنٹ ہو گئی طلاق احسن, جو کہ اب ہم تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ بیسکلی ہم لوگ کوشش کرتے رہے ریکنسیلیشن کی وتھ فیملی اینڈ ایوری ون ایلس, لیکن وہ میرے پاس ویڈیو ریکارڈنگس ہے جو کہ میں نے کہیں بھی شیئر نہیں کی, جہاں پہ وہ بلبلے کی خوبصورت کی طرح شٹ اپ کرتی ہیں, لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگلا بندہ نبیل نہیں بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے نا, آپ نبیل جیسے بندے کے ساتھ شٹ اپ کر سکتی ہیں, لیکن ہر بندے کے ساتھ, اور اگر میں نے ان کے لیے امریکہ کا 11 سال کا کیریئر چھوڑ دیا, یا میں ان کے لیے ہر پین سے گزرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اگر وہ مجھ سے یہ چاہیں گی کہ وہ بار بار مجھ کو یہ ریئلائز کرائیں گی کہ میں گریڈ 17 کی MBBS ڈاکٹر ہوں, تمہیں پڑھی لکھی لڑکی مل گئی, تو میں کون سا پیچھے چنے بیچتا ہوں, میں بھی تو 2 ماسٹرز امریکہ سے کر کے گریڈ 19 کا پبلک یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں. یہ والی چیزیں ہیں نا جو آپس میں ایشوز کریٹ کرتی ہیں. آئی تھنک یہ تو اب زیادہ ہونے لگ گیا ہے, ورنہ پہلے تو لوگ کوئی پڑھا لکھا ہوتا تھا, کوئی نہیں ہوتا تھا, اور ویسے بھی شادی ایک ڈفرینٹ چیز ہے, اور کون کتنا پڑھ رہا ہے اور کون کتنا سکسیزفل اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے, بالکل وہ ایک الگ چیز ہے. جی لیکن اس میں دیکھیں مقصد صرف میرا یہ ہے, جو میں نے ان سب چیزوں میں آبزرو کیا کہ ایک تو بات یہ ہے مردوں کے لیے میں خاص طور پہ چاہتا ہوں کہ بیوی بات کا برا نہیں ماننا چاہیے. انفیکٹ اگر وہ گالی بھی دیتے ہو سمجھے وہ پھول دے رہی ہے, باہر نکل کے چوڑا ہو کے چلنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہوتا ہے. آپ سے میں پوچھوں گی ویسے ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں, کیونکہ اگر آج آپ کو گالی پڑ رہی ہے, تھوڑا سا آپ بلبلے کے نبیل کی طرح ایکٹیو ہو گئے, تو پھر وہ کل خود تو آپ ہوئے نہیں, آپ لوگ کہہ رہے ہیں. ہاں لیکن یہ میں نے سیکھا نا, دیکھیں ہم مشین لرننگ پہ ہم کام ٹھیک ہے. اچھا یہ بہت ضروری ہے, ظاہر ہے جو آپ جذبات کی یہاں پر بات کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ لوگوں کو ایشوز اب فیس کرنے کو ملتے ہیں اس پہ بھی اگر ہم تھوڑا سا, ویسے ایسے کوئی آپ لوگوں کا پلان یا اس بارے میں یہ جو سوچا جاتا ہے کہ جی انہوں نے تو کچھ نہیں سوچنا, بس اب شادی کر لینی ہے؟ نہیں, ایسی بات بالکل صحیح نہیں ہے. یہ چیزیں شاید پہلے معاشرے میں ہوتی تھیں ہمارے, اور ان چیزوں کو آج بھی ہم نے اپنے مائنڈ میں رکھا ہوا ہے, لیکن اب ایسا نہیں ہے. ایک انسان جب اپنی اولاد کے پاس ہوتا ہے, اس کو پیدا کرتا ہے, تو اس سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے پاس ہی رہے, ان کے ساتھ میں اپنا ٹائم اسپینڈ اچھے سے کروں. اب میرے ساتھ یہ ہے کہ میری بہت چھوٹی عمر میں چونکہ شادی ہو چکی تھی اور بچے ہو گئے, تو اب جب وہ سیپریٹ مجھ سے ہو چکے ہیں, وہ جو ٹراماز اور انزائٹی سے میں نے اپنے پچھلے 7 سال گزارے ہیں, اور ٹل ناؤ وہ چیز تھوڑی سی کم ہو گئی ہے ٹائم کے ساتھ. ویسے اتنی جلدی شادی ارینج میرج کیوں ہوئی؟ ہاں لو میرج ہوتی تو سمجھ میں بھی آتا کہ اتنی کم عمر میں آپ نے شادی کر دی. ارینج میرج میں کیا ماں باپ کو پڑی تھی؟ 19 سال میں شادی ہوئی ہے. ان سے بڑے والے جو بھائی ہیں ان کی 17 سال میں شادی کی تھی میں نے. ماشاءاللہ 15 سال ہو رہے ہیں شادی کو. ماشاءاللہ. تو کیوں آپ نے ایسا ویسے کیا؟ بس اس کی تو پھر یہی بات ہے کہ میری گھر میں کوئی بیٹی نہیں ہے, میرے 2 بیٹے ہی ہیں, تو میں چاہتی تھی کہ بس یہ جو ہیں 2 بہنیں جو آئیں گی وہ بیٹیاں بن کر آئیں. اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے چھوٹی والی بہو کو بہت زیادہ چاہا تھا, جو ان کی وائف تھی, ان کو بہت زیادہ محبت تھی. آج بھی یاد کرتی ہیں, کچن میں جاتی ہیں تو بولتی ہیں مجھے یاد آ رہی ہے کہ مجھے میرے ہیلپ کر دیتی تھی, یہ شام کو آ کر میرے پاس بیٹھ گئی, چائے بنا کر لے کر آ گئی. بالکل میں یہی بتانا چاہوں گی کہ رات کو میرا وہ بیڈ کو سیٹ کر دینا, پانی کی بوتل گلاس سب وہاں پہ رکھ دینا, صبح اٹھ کے سارا میرا کمرہ صاف کر دینا, جبکہ ماسی ہے گھر میں آتی ہے. آپ سے کسی بات پہ نالا ہو گئی ہے وہ؟ میرے ساتھ بھی دیکھیں ان کا جو میاں بیوی میں ہوتے چلتے رہتے ہیں, لیکن اچھا ٹائم گزرا. اور آپ یقین نہیں کریں گے 2017 میں ہماری سیپریشن ہوئی ہے, اور ہم لوگ 3 دن ہوئے تھے عمرہ کر واپس آئے تھے, اور آخر میں نے ان کو جو آخری ہم نے طواف وداع کرا, میں نے ان کو پکڑ کر, کیونکہ رش اتنا تھا فجر کے ٹائم پر, میں ان کو پکڑ کر اپنے پاس, اور میں نے پھر سے طواف کروایا. اور مجھے نہیں معلوم کہ وہاں پر ان کو کیا ایسی بات بری لگ گئی. جہاز میں بھی انہوں نے بہت سارے جو ہے نا وہ ایشوز ریز کرے, تو میں بیسکلی ٹریول ایجنٹ ہوں, تو میرے ساتھ گروپ ممبر سے, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے کوئی ایشوز چل رہے ہیں کیا. ان کا اتنا عجیب سا رسپانس ہو گیا تھا میرے ساتھ, میں سمجھا بالکل صحیح ہے, لیکن ان کا کچھ ریزن نہیں تھا. انہوں نے صرف اتنا ہی مجھے کہا تھا کہ مجھے آپ سے ڈیورس چاہیے, اور میں نے نہیں دی تھی ان کو ڈیورس. پھر یہ معاملہ 1-1.5 سال چلتا رہا, اور پھر ان کے جب نہیں ہوا کہ میں ڈیورس نہیں دے رہا, تو پھر انہوں نے خلا کے لیے اپروچ کرا. لیکن بات وہ ہے مقصد, تو ابھی آپ بات کر سکتے ہیں, جیسے اگر آپ کال کریں یا آپ اپنے بچے کے لیے بات کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. وہ نمبر ایون تو شی از ناٹ لیونگ ود ہر پیرنٹس, وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی نہیں رہتی, یعنی کہ میرے بچے فی الحال جو ہے وہ اپنی مدر کے ماموں کے گھر پر رہتے ہیں. میری وائف اپنے پیرنٹس کے گھر پر بھی نہیں, کیوں اتنا اسپیس نہیں ہے, وہ اپنے ماموں کے گھر پر رہتی ہیں, ان کے ماموں نے شادی نہیں کری ہوئی,
اور اب وہ وہاں پر ان کے اپنے ماموں کے گھر پر رہ رہی ہے. میری بچے سمجھے ایک طریقے سے نامحرم کے اپنے گھر پر رہ رہی ہیں. اب مجھے اگر کوئی کانٹیکٹ وغیرہ کرنا ہوتا تو میرے پاس نمبر نہیں ہوتا, پھر میں ان کے بہن بھائی اور ان کا جو باقی مینٹیننس وغیرہ ہے وہ آپ بیئر کر دیں. 2018 سے جب سے کیس چل رہا ہے تو وہ آپ بینک میں ڈالتے ہیں؟ نہیں, کورٹ میں جا کر جو ہے جمع کرانی ہوتی ہے, پیمنٹ جمع کروانی پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ وزیٹیشن تو اگر آپ کبھی بات کریں اپنی سابقہ وائف سے اور یہ کہیں کہ جی مجھے بچوں کے ساتھ یہ اتنا اس طرح دیں اسپیس یا یہ وہ, تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی؟ میں آپ کو یہاں پر یہ کلیئر کر دوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس تو پہلی بات ان کا نمبر نہیں ہے, مجھے پھر ان کے فادر سے یا بھائی سے اس طریقے سے آگے پیچھے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. اور اگر ہم لیگل پروسیجر کی بات کریں تو میں اپلیکیشنز بالکل لگاتا ہوں, جو کہ ایک فادر کا رائٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ برتھ ڈے کی, عید کی لگائیں. اب کورٹ میں جو ایک پریکٹس ہو گئی ہے, سوری ٹو سے لوور کورٹس میں, وہ یہ ہے کہ وہ آؤٹ سائڈ کی میٹنگس الاؤ کر دیتے ہیں. اور میرے جو آرڈرز ہوئے کیسز کے اس میں یہ ہوا کہ جب عید ختم ہو جائے گی اس کے بعد فرسٹ اوپننگ ڈے جو ہوگا کورٹ کا, لائک سنڈے کو عید ختم ہو گئی 3 دن, منڈے فرسٹ ڈے اوپننگ کا, تو مجھے کورٹ پریمیسز میں جا کر جو ہے وہ ملنا پڑے گا. یعنی کہ اوکیشنز پر بھی میں بچوں سے نہیں مل سکتا. اب یہ میرے لیے ایک بہت بری چیز ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہاں میرے سراؤنڈنگ میں میرے دوست ہیں, فیملی کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, میرے بچے ہوتے ہوئے بھی میں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کر پاتا. اور ٹائم اسپینڈ ہوگا ہی باہر, جب بچہ گھر کے انوائرمنٹ میں ہوگا یا کہیں باہر جائے گا, آپ اسے کچھ کھلائیں پلائیں گے, اس کے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ کریں گے, تبھی ہوتا ہے نا. ایسے 5-1 گھنٹے کی ملاقات میں نہیں ہے. وہ بچے سوتے میرے پاس سے, آج میں یاد کرتا ہوں کہ ہاں اتنا ٹائم ہو گیا, میں ان کو اپنے پاس سلا نہیں پایا, ان کے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کر پایا, کھیل نہیں سکا, ان کو کہیں آؤٹ ڈور لے جا نہیں سکتا. اب میں ان سے پوچھنا بیٹا آپ کتنا ٹائم ہو گیا, ان سے بات ہوتی ہے, بچوں سے بھی نہیں بات ہوتی ہے آپ کی؟ نہیں, بچوں سے میری میٹنگ ہوتی ہے, بچوں سے بھی فون پہ بات نہیں ہوتی, کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. اب جب میں 15 دن بعد یا پھر گیپ آ جاتا ہے, کوئی ہڑتال وغیرہ ہو جاتی ہے, اسٹرائک ہو جاتی ہے, جب کورٹ جاؤں گا 15 دن بعد 1 مہینے بعد, جب بھی جا کر میں ان سے ملاقات کرتا ہوں. اچھا, جب آپ کی بچی کیونکہ چھوٹی 2 سال کی تھی تقریباً جب یہ سب کچھ ہوا ہے, تو اب وہ بڑی ہو گئی ہے جی ماشاء اللہ, تو وہ آپ کو صحیح پہچانتی ہے, صحیح انڈرسٹینڈ کرتی ہے؟ میں یہاں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کیونکہ بچوں کو میں نے ایک اور انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ اپنے بچوں کو پالا میں نے, ایک بینگ اے فادر میں ان کو صرف فیڈ نہیں کروا سکتا تھا, باقی ان کو رات میں اٹھانا, بہلانا, سب چیزیں, بڑی والی کو اسکول ڈراپ کرنا, لنچ باکس صبح تیار کرنا, ہر چیز میں نے کری. لیکن یہ کہ ان کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہوئی ہے کہ آج بھی وہ مجھ سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں, بہت کلوز ہیں. کوئی میں ان کے اندر ایسی چیز نہیں دیکھتا کہ برین واشنگ کی جاتی ہے, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے, لیکن جب وہ بیٹھتی ہیں میرے ساتھ تھوڑی دیر بات کرتی ہیں تو بالکل امیوز ہو جاتی ہیں. نیچرل ہے نا, ظاہر ہے یہ نیچرل ہے, محبت دل میں ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی رہیں. اب کو پیرنٹنگ ہمارا اصل پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کو پیرنٹنگ ہے, جس کو یہاں پر جو بالکل کنسیڈر نہیں کر رہے. کو پیرنٹنگ میٹنگ ہونی چاہیے تاکہ جس طرح مدر کو یہ رائٹ ہے اسی طرح فادر کو بھی رائٹ ہونا چاہیے کہ بچے اس کے گھر پر آئیں, وہاں پر رہیں. اور وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہم معاشرے کو یہ ایک میسیج میں دینا چاہتا ہوں کہ آپس میں جو بھی ہوا وہ ختم ہے, وہ تو ہو گیا ختم. اب یہ ہے کہ بچوں کے مائنر کے ویلفیئر کے بارے میں سوچیں, اور چاہے وہ بچوں کے ہیلتھ کے حوالے سے ہو, بچوں کی اسپیکنگ کے حوالے سے ہو, ان کے کانفیڈنس کے حوالے سے ہو, ان کی سائیکولوجیکل گروتھ کے حوالے سے, ہمیں اس کے حساب سے مدر کو بھی اور فادر کو بھی دونوں کو مل کر سوچنا چاہیے. اور اس کے لیے اسکول میں جو ہے نا دونوں کو ایک ساتھ جانا چاہیے, وہاں جا کے ایڈمیشن ہو, وہاں جا کے جو ہے وہ جو بھی ایشوز ہیں اسکول کے, میٹنگز ہوتی ہیں اسکول کی یا دیگر جہاں بچوں کو ضرورت ہے, وہاں دونوں والدین موجود ہوں. جی بیسکلی میں کچھ چیزیں جلدی سے سمرائز کرنا چاہوں گا. ٹیکنیکلی طور پہ کو پیرنٹنگ اٹس اے کمپلسری تھنگ, اور انفیکٹ ویسٹ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کو پیرنٹنگ فرام دا فرسٹ ڈے الاؤ ہو جاتا ہے, جب ان کا سپریشن کا کیس آتا ہے تو آٹومیٹکلی جو ڈائیورس ریٹ ہے وہ گر گیا, کیونکہ جب ماں باپ دونوں کو پتہ ہے کہ 50% ٹائم کے لیے یہ بچے دوسرے کے پاس ہوں گے, تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ تاش کے پتے میں یکے میرے پاس ہیں تو میں ان ٹرم کے یکوں کو چلاؤں گا, تو اس طرح سے کنٹرول کروں گا, اور میں دیکھتا ہوں کہ کیسے اس کی شکل دیکھے گا یا دیکھے گی, اور میں دیکھتا ہوں کہ میں اس کے ذہن میں اتنی نفرت بھر دوں گا. وہ جو اپنے آپ کو ڈرامے کا ایک ولن رول بن جاتا ہے, تو وہ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا اگر ہم کو پیرنٹنگ امپلیمنٹ کر دیں. دوسری بات انہوں نے پوچھی تھی کہ کون سے عوامل ہیں, میرا خیال ہے یہ میڈیا سب سے بڑا عوامل ہے جو کہ ان نیسیسری طور پہ اس چیز کو گلیمرائز کر رہا ہے کہ اگر خاتون سنگل امپاورڈ وومن نہیں ہے تو اس نے کچھ اچیو نہیں کیا. وہ ایک فیملی کے اندر بھی بہت کچھ اچیو کر رہی ہے. اگر ایک خاتون اپنی جاب, گھر, کیریئر کو ساتھ چلا رہی ہے تو وہ امپاورڈ ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ اکیلے ہی رہ کے امپاورڈ کہلائے. اور ٹیکنیکلی طور پہ ایک جو پوائنٹ تھا کہ عید بقرعید میں مجرم بھی جو ہوتے ہیں, قاتل بھی ہوتے ہیں, ان کو اپنے بچوں سے ملاقات کی اجازت ہوتی ہے, لیکن ہم وہ بدنصیب باب ہیں اس معاشرے کے جو کہ عید بقرعید پہ فون بھی نہیں کر سکتے کہ واٹس ایپ پہ یار بات کرا دیں, ٹھیک ہے نا. تو پوائنٹ صرف میں چیزوں کو جلدی سے سمرائز کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنے اندر تحمل پیدا کر لیں تو یہ بچے ہمارے سانجے بچے ہیں, یہ بچے ہی کل ہمارا مستقبل ہیں, تو خدا را اس چیز کا خیال کیجیے. بالکل. آنٹی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں جاتے جاتے؟ جی میں بھی اس بات کو اسی طرح آگے بڑھانا چاہتی ہوں کہ دونوں کا حق ہے اور بچوں کو آنا چاہیے, بنسبت اس کے کہ کورٹ میں جا کے ملیں
وہ زیادہ بہتر ہے کہ گھر پہ ملاقات ہو جس میں سارے فیملی ممبر ان سے مل سکیں. اور بچیاں جو ہیں وہ تو بڑی ابھی ہو جائیں گی بچیاں اور بڑھ تو جائیں پھر گی، خاص مناسب طور بھی پہ نہیں لگتا. لڑکیوں کی وجہ سے زیادہ میں اس بات کو کہنا چاہوں گی کہ وہ کورٹ کا ماحول ایسا نہیں ہوتا جہاں پر بچیاں جائیں. تو بہتر یہی ہوگا کہ گھر میں ان کو ملنے کی اجازت دی جائے. کم از کم ویکینڈ پر آ جائے. سیٹرڈے سب اسکولوں میں چھٹی ہوتی ہے تو وہ سیٹرڈے سنڈے اپنے باپ کے ساتھ گزار سکتی ہیں. بلکہ اگر دیکھا جائے نا تو اس سے ایک پیرنٹ کا برڈن بھی کم ہو جاتا ہے. بہت چیزیں آپ نے کرنی ہوتی ہیں, وہ سیف انوائرمنٹ میں بچے چھوڑے, آپ اپنی چیزیں کر سکتے ہیں. آپ دنیا میں تو اس چیز کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے, اب ایک چیز ہو گئی, اب اس سے آگے بڑھنا ہے. سو تھینک یو سو مچ, آپ سب یہاں تشریف لائے, اور ہماری دعا یہی ہے اور تمنا یہی ہے کہ آپ سب کے ساتھ حالات بہتر ہو جائیں, آپ اپنی اولاد کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے ٹائم گزار سکیں. اور جو کہی جاتی ہے بات, بالکل ماں کا اپنا رول ہوتا ہے, لیکن بچے میں کانفیڈنس اسی وقت آتا ہے جب باپ کا سایہ سر پر ہوتا ہے. اگر آپ کے ساتھ رہ کر وہ سایہ نہیں میسر آ سکتا تو آپ اس سایہ کو, اس کو محروم نہ کریں, باپ کو اس کی زندگی میں رہنے دیں, کیونکہ آپ کے لیے وہ اچھا ہسبینڈ ثابت ہوا نہیں ہوا وہ الگ بحث ہے. لیکن ایک بچے کے لیے نیچرلی اللہ تعالیٰ نے جو والد دیا ہے اس کا نعم البدل کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ امپاورڈ ویمن اکیلی ہو سکتی ہے, تو یہ تو دماغ کا فطور ہی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جب آپ امپاورڈ کے لیول تک پہنچتی ہیں تو اس میں آپ میں عقل اور تمیز بھی ہونی چاہیے کہ کیا آپ کو ایکچولی امپاور کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا ہے. سو ود دیٹ ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور کچھ کلرز کی بات کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. ملتے ہیں بریک کے بعد.